السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار حسین استوری اور محرم الحرام کا جو عشرہ ہے وہ جاری ہے، اور خاص طور پر جو کربلا کی تاریخ ہے اور شہدائے کربلا کی تاریخ ہے وہ ہمیشہ ہمیں بتائی جاتی رہی ہے مجالس میں اور جو ہے وہ جلوسوں میں، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ گھروں میں، یا ہم جب مدرسہ پڑھ ہوتے ہیں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ جہاں پر عزاداری کی یا واقعہ کربلا کی یا تاریخ کربلا کی ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں بھی بتانا ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ خاص طور پر میں اس وقت راولپنڈی امام بارگاہ قدیمیہ میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے مرکزی جلوس راولپنڈی اسلام آباد کا جو ہوتا ہے وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے عاشورہ محرم کا، اور یہاں پر اس امام بارگاہ کو راولپنڈی اسلام آباد کے جو ہے وہ تاریخی امام بارگاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس امام بارگاہ کو بنے ہوئے تقریباً 123 سال ہو گئے، اور 1953 میں جو ہے اس امام بارگاہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس وقت سے تاحال یہ اسی خاندان جس نے اس کو تعمیر کیا وہیں اس امام بارگاہ کے متولی ہیں، اور ان کی نسل در نسل اس امام بارگاہ کے جو ہے انتظامی امور بھی سنبھال رہے ہیں، اور یہاں پر جو مجالس ہوتی ہیں، جو جلوس ہوتے ہیں، ان تمام معاملات کو وہ خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر، اور یقیناً کیونکہ مرکزی راولپنڈی اسلام آباد کا جلوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس امام بارگاہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں امام بارگاہ قدیمیہ راولپنڈی میں، جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، 125-26 سال اس کی تاریخ ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اس امام بارگاہ کے صدر متولی جو ہیں راجہ ظہور حسین صاحب موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے، کب اس کی تعمیر کی گئی، اور اس کا سلسلہ کون چلا رہا ہے۔ جی، یہ امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ قدیم ہے، تو جو ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود، میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ تقریباً 126 سال سے میرے پاس اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، الماریوں میں سیف ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہے وہ۔ یہ امام بارگاہ جو بیسیکلی ہے 1 صدی پرانا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس وقت یہ جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، بر صغیر پاک و ہند تھا، تو یہاں پہ پیچھے ایک ایریا ہے جس کا نام باغ سرداراں ہے، تو وہاں پہ سکھ رہتے تھے، سکھ، ہندو اور مسلم، یہ 3 کمیونٹیز یہاں پہ رہائش پذیر تھی۔ تو اس وقت یہ امام بارگاہ جو ہے یہ اس کی تعمیر ہوئی تھی، تو یہ امام بارگاہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے۔ تقریباً 1931 میں جو میرے پاس ریکارڈ ہے، 1931 میں اس کی ایک ہمارے آباء و اجداد نے، جد نے انجمن بنائی، تشکیل دی 1931 میں، جس کے پہلے صدر جو ہیں میرے پردادا بابو راجہ غلام حسین تھے۔ تو اس کے بعد وہ 1952 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد میرے دادا میجر راجہ صابر حسین اس کا انتظام سنبھالتے رہے۔ بیسیکلی یہ امام بارگاہ پہلے جو ہے لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو اس کی فن تعمیر تھی پرانے قدیم طریقے کی، وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو غالباً 1965-66 میں آگ لگنے کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد 1966 کے سے لے کے 1980 تک یہ ایک بوسیدہ حالت میں تھا، چونکہ اس ٹائم لوگوں کے پاس اتنے وہ نہیں تھے حالات بھی۔ تو 1980 اور 81 میں یہ میرے دادا میجر راجہ صابر حسین نے جو اب موجودہ شکل ہے اس کی امام بارگاہ کی، اس طرز پہ انہوں نے تعمیر شروع کی، اور یہ نقشہ جو ہے اس امام بارگاہ کا کربلائے معلّہ کے نقشے پر رکھا گیا۔ تو وہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1986 میں ان کا غالباً انتقال ہوا۔ اس کے بعد میرے والد محترم راجہ منظور حسین، وہ انجمن کے صدر متولی، اس کے انجمن کے صدر اور متولی کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں اس میں، کمیونٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، چونکہ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہے، آبائی گھر جیسے جدی گھر ہم کہتے ہیں، وہ اس امام بارگاہ کے بالکل درمیان میں ہے، سینٹر میں۔ اس گھر کی یہ خاصیت ہے، اس کی بیک سائڈ پہ امام بارگاہ کی مسجد ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی امام بارگاہ کا سین ہے جو ہمارے گھر کی کھڑکی اس میں کے اندر کھلتی ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ جس جگہ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی امام بارگاہ کی عمارت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے 3 طرف امام بارگاہ، اور روڈ فرنٹ پہ ہمارے سامنے سے تعزیے کے جلوس گزرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اس مکان کی اور یہ اس امام بارگاہ کی تاریخ ہے۔ تو اب یہ چلتے چلتے جو ہے امام بارگاہ میں نے 2004 2005 سے اس کا باقاعدہ انتظام سنبھالا۔
بطور متولی اور صدر، جو اب تک انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا، جب تک اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں منظوری ہوئی، کرتے رہیں گے اس کا کام۔ اچھا، یہ اپنے ہمارے ناظرین خاص طور پہ عقیدت رکھنے والے لوگ آپ کو پتہ ہے بڑا شوق سے دیکھتے ہیں، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد کی یہ تاریخی امام بارگاہ ہے، اور یہاں پر جو عاشورہ محرم کے علاوہ جو تمام جلوس ہیں جو جن کے مقررہ راستے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے عاشورہ محرم کا جو جلوس ہے اس امام بارگاہ قدیمیہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کتنے جلوس آتے ہیں اور کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ تقریباً یکم محرم سے لے کے عاشورہ یوم عاشور تک تو یہ مخصوص دن ہیں محرم الحرام کربلا کے حوالے سے۔ تو واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ مخصوص دنوں میں ان دنوں کے جو جلوس ہیں نا، یہ غالباً تقریباً 61 جلوس بنتے ہیں، چھوٹے بڑے جو شہر سے جلوس نکلتے ہیں، جس میں 7ویں محرم کا، 8ویں محرم کا، 5ویں محرم سے، کل سے جو آج 4 محرم ہے، کل سے 5ویں محرم سے یہاں جلوس شروع ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ شب عاشور تک رہے گا، اور یوم عاشور شام غریباں تک۔ شام غریباں، کیا یہاں پر شام غریباں برپا ہوتی ہے؟ جی، شام غریباں بھی کی مجلس یہاں پر ہوتی ہے، جلوس اختتام پذیر ہوتے ہیں، شام غریباں کی مجلس برپا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مستورات کے عشرہ بھی ہوتا ہے، مستورات کا عشرہ جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے قدیمی امام بارگاہ میں، جس کو میری پھپھو ہولڈ کرتی ہیں، انجمن زہرا کی وہ صدر ہیں، وہ اس کو چلاتی ہیں۔ اور ایک عشرہ میرے اسی امام بارگاہ کے محلے میں، پیچھے گلی میں گھر ہے ہمارا، وہاں پہ ایک لیڈیز عشرہ ہوتا ہے، اور اس گھر سے باقاعدہ 10ویں محرم کا ذوالجناح، شبیہ ذوالجناح، اور 23 صفر کا جو چہلم کا جلوس ہے، وہ میرے چچا راجہ بشارت علی کے گھر سے نکلتا ہے، تاریخی وہ جلوس ہوتا ہے، اور اس امام بارگاہ کے یہی 2 جو ہیں مین جلوس ہیں۔ اچھا، یہ تو محرم کے ایام میں یہاں پر جلوس مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کیا جیسے سافر میں یا رمضان میں شہادت حضرت امام علی علیہ السلام پر، یا دیگر جو جن کی شہادت آتی ہے معصومین کی یا شہدائے کربلا، اس کے حساب سے مناسبت سے کوئی یہاں پر مجالس کا اہتمام دیگر ایام میں بھی ہوتا ہے سال بھر؟ جی بالکل، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے، یہاں پر 4 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یوم شہادت اور یوم ولادت ہے، ان تمام پہ پروگرام کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مرحومین کی اصالِ ثواب کے لیے مجالس کراتے ہیں۔ یہاں پر لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنے مرحومین کی اصالِ ثواب کے لیے کراتے ہیں۔ یہ در ایسا ہے کہ یہ ان محرم کے ایام کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ سارا سال کھلا ہوا ہے، مسجد بھی ہے یہاں پہ، نماز پنجگانہ ادا ہوتی ہے۔ تو چونکہ محرم ہے، محرم میں اس کو اور زیادہ خصوصیت ہو جاتی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے دیکھا ابھی امام بارگاہ کے اندر زری رکھی ہوئی، حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، حضرت عباس علمدار سے، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے، عباس علمدار کا علم وہاں پر اس کی زری رکھی ہوئی ہے، تو یہ سال بھر یہاں پر رہتی ہیں، یہاں پر عقیدت مند آ کے اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی، یہ پورا سال یہاں پر ہوتی ہیں، اسی طرح زری پڑی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ منتیں مانتے ہیں، یہاں پہ اپنی دل کی مرادیں، جو دنیا کے غمگین، یہ ایسا در ہے دنیا سے ٹھکرائے غمگین، کہتے ہیں نا کہ اللہ کے در پہ جا کے سکون ملتا ہے، یہ اہل بیت کا در ہے، یہاں پہ آتے ہیں لوگ اپنے دل کے سکون کے لیے آتے ہیں، تسکین کے لیے آتے ہیں، روح کی تازگی کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایام محرم بھی ہمیں درس کربلا جو ہے یہی کچھ سکھاتا ہے، ہمیں اپنے روح کی پاکیزگی ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاہ لباس پہننے سے ہماری عقیدت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ یا ظاہر نہیں ہوگی، ہمارے عقیدت جو ہے اہل بیت کا کہا ہوا ماننے سے ہے، ہماری عقیدت جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے سے ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی، جو امام بارگاہ قدیمی ہے جس کی اپنی ایک تاریخ تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ذریعہ رکھی ہوئی ہیں، جو سالہ سال یہاں پر جو ہیں وہ عقیدت مند یہاں پر آتے ہیں، اپنی مرادیں، اپنی نیتیں یہاں پر ان کی پوری ہوتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کی جو قدیمی امام بارگاہ کی بلڈنگ ہے، اس کی جو تعمیر ہے وہ جو کربلا کا ایک نقشہ ہے اس کے حساب سے یہاں پر جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت ایک بڑا شہکار ہے، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں، جس طرح مجالس کے لیے، جلوس کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پر جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے عاشورہ محرم کا، دیگر یہاں پر محرم کے ایام کے علاوہ بھی یہاں پہ مجالس، اور ساتھ ساتھ یہاں پر ولادت جو ہے 14 معصومین وغیرہ کی یہاں پر ہوتی ہیں، تو ان تمام پہ شریک ہو کر یہاں پر آئیں اور اپنے عقیدت کا اظہار کریں۔ میرا نام عابدہ بشارت ہے۔
ذاکرہ اہل بیت تو گناہگار ناچیز بندی جو ہے میں اپنے آپ کو جھاڑو کش کہتی ہوں یہاں کی، اور مولا کی دعاؤں سے، مولا کے کرم سے میں ذاکرہ اہل بیت مسافر شام بھی ہوں، اور علمی حوالے سے بھی جو ہے وہ میری خدمات تقریباً 1980 سے جو ہے وہ میری یہاں پر جا رہی ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے محترم میجر راجہ صابر حسین جو ہے مطلب وہ اس امام بارگاہ کے صدر تھے، اور ہماری تقریباً یہ 7-8 پیڑھیوں سے جو ہے یہ نسل در نسل جو ہے اس کی خدمات چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ پہلے ان کے بابو غلام حسین تھے، ان کے والد بزرگ، پھر ان کے بعد میجر راجہ صابر حسین، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد ان کے بیٹے راجہ منظور حسین، ولد راجہ صابر حسین، اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی راجہ بشارت علی، ولد راجہ صابر حسین اس امام بارگاہ کے، اس انجمن کے صدر رہے، قدیمی امام بارگاہ حسنہ شریعہ میں۔ اور ان کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ راجہ عابد حسین، والد راجہ صابر حسین، اور راجہ عابد کے بعد جو ہے اب ان کے جو میجر راجہ صابر حسین کے بڑے پوتے ہیں راجہ ظہور حسین، ولد راجہ منظور حسین، تو اس وقت وہ زیر انتظام جو ہے وہ صدر ہے اس امامیہ حسنہ شریعہ کا، اس قدیمی امام بارگاہ کی تاریخ کے حوالے سے، اور اسی کے مطلب تقریباً وہ 2004 میں جو ہے انہیں اس امام بارگاہ کا صدر چنا گیا۔ یہاں پہ آپ مطلب پوری راولپنڈی کہ جتنے بھی امام بارگاہیں، چھوٹے بڑے جتنے امام بارگاہیں، تمام امام بارگاہوں سے جلوس برآمد ہو کر سب سے اینڈ پہ قدیمی امام بارگاہ میں اختتام ہوتا ہے، کیونکہ یہ قدیمی امام بارگاہ جو ہے وہ مرکزی امام بارگاہ ہے، اور مرکزی امام بارگاہ کے حوالے سے اس کا اپنا بھی جلوس یہاں سے نکل کے برآمد ہو کے جاتا ہے، اور تمام پوری پنڈی راولپنڈی کے بلتستانی امام بارگاہ، کرنل مقبول کے امام بارگاہ، حفاظت علی کا جتنے بھی یہاں کے جتنے بھی امام بارگاہ ہیں سارا، کیونکہ یہ ہمارا سب سے پوری راولپنڈی پاکستان کی ہسٹری کا جو ہے یہ سب سے پرانا اور قدیم امام بارگاہ ہے، تو یہاں پر آ کر جلوس سب اختتام پذیر ہوتے ہیں 10 محرم کے۔ اسی طرح 20 صفر جو ہے چہلم کے جلوس وہ بھی یہاں پوری پنڈی کے یہیں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ آپ یہ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر خوبصورتی سے یہ زریاں بنی ہوئی ہیں، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ آپ زری بنی ہوئی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب زری ہے، یہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور زائرین یہاں پر آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ قدیمیہ کے اندر موجود ہیں، ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہاں پر ممبر بنا ہوا ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے، یہاں پر جب مجلس ہوتی ہے تو جو ذاکرین ہوتے ہیں یا علماء کرام ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ یہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ یہاں پر موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ یہاں پر عباس علمدار کی زیارت موجود ہے، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے سلام یا حسین یا قمر بنی ہاشم کی یہ جو امام حسین علیہ السلام کی زری بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یہ جو ہے زیارت بنی ہوئی ہے، اور اس زیارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، یہ علی اصغر علیہ السلام کا جو جولہ ہے وہ بنایا ہوا ان کی زری بنی ہوئی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جو جولہ ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ یہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب یا قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے، اور یہ جو سالار تھے حضرت عباس علمدار علیہ السلام قمر بنی ہاشم جو کہ کہتے تھے جنہیں ان کا علم ہے، اس کی زیارت ہے یہ، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیارت بنی ہوئی حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب یہ ان کا علم ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجہ ہے علم کا جو سب سے اوپر کونے پہ لگتا ہے، ہاتھ کا پنجہ بنا ہوا ہے، یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ تمام جو زیارتیں ہیں جو ذریعے ہیں یہ اس امام بارگاہ قدیمیہ کے اندر موجود ہیں، اور جس طرح یہ بلڈنگ ایک شہکار کا منظر پیش کریے، ساتھ ساتھ یہاں پر رکھی ہوئی جو ذریعہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر لوگ آتے ہیں، مرد و خواتین اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا سوال مجھ سے یہ ہے کہ یہاں پر جو ذریعہ بنائی گئی ہیں وہ کس سے ایسوسیٹ ہیں، تو بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں شہزادہ علی اصغر کا جھولا اور امام حسین علیہ السلام کی زری کے حوالے سے یہاں پر ایک زری تیار کی گئی ہے، اور مولا غازی عباس کی ایک شبیہ تیار کی گئی ہے ان کے روزے کی۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اب بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو کربلا نہیں جا سکتے، لیکن ان کے دلوں میں وہ عقیدت وہ جذبہ موجود ہے، تو وہ اسی جذبے اور اسی عقیدت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے امام بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، امام کے حضور اپنی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر آ کر اپنی منتیں مرادیں مانتے ہیں،
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سالہ سال یہاں سے اپنی منتیں مرادیں یہاں سے ان کی پوری ہوتی ہیں اور وہ ہر سال یہاں پر آ کر اپنی توفیق حسب توفیق یہاں پر جو ہے وہ نیاز وغیرہ دے کر جاتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں ہم نے پاکستان کی یاد میں مینار پاکستان بنا دیا, ایسوسیٹ کر دیا ایک چیز کو, تو بالکل اسی طرح امام کی یاد تو تا قیامت رہے گی. اور اگر ہم تمام دنیا کے جتنے بھی دریا ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو وہ بھی سیاحی کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں لکھا جا سکے. کربلا میں یہ مقدس مقامات ہیں, ہم تمام لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ وہاں پر جا سکیں اور اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کر سکیں. تو اسی سے منسلک کر کے انہی چیزوں کو ایسوسیٹ کرتے ہوئے یہاں پر شہزادہ علی اصغر کا جھولا, امام حسین علیہ السلام کی زری اور مولا غازی عباس علیہ السلام کی زری کی شبیہ تیار کی گئی ہے تاکہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں پر آ کر اسی عقیدت اور اسی مودت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مرادیں ان سے مانگ سکیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے ہر سال اپنی مرادیں پوری کروا کر جاتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہاں پر اپنے طریقوں سے یہاں پر اپنی نیاز اور نظر کا اہتمام کرتے ہیں. یہ زری مبارک بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ لوگ آ کے اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں. یہ مولا غازی عباس کی زری مبارک ہے اور یہ مولا حسین بادشاہ کی ہے اور یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا پڑا ہوا ہے. جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے ادھر آ کے, یہ علم ہے حضرت عباس علیہ السلام کا, جہاں پہ آ کے اپنی منتیں مرادیں ادھر مانتے ہیں اور دل سے عقیدت سے وہ آ کے سارے ادھر اپنے جو منتیں کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. تو ادھر کرتے ہیں. یہ باب الہوائی کا روزہ ہے پہ نہیں جا سکتے جو ادھر آ کے وہ اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عقیدت کے اظہار کر رہے ہیں, جو ہے نا ایک شخص یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں پر جو ہے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پر بڑے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ پورے محرم جو ہے پورا سال یہاں پر جو ہے نا, جس طرح محرم ہے, سافر ہے, رمضان مبارک ہے, ہر طرح کی جو مجالس ہیں اس کا سلسلہ یہاں پر جاری رہتا ہے. اور کیونکہ اس امام بارگاہ کو دو طرح سے یہ امام بارگاہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے, کیونکہ پہلے تو یہ راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے پرانا امام بارگاہ ہے جس کو 123 سال ہو گئے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ راولپنڈی اسلام آباد کا جو مرکزی جلوس ہے عاشور محرم کا, اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس امام بارگاہ میں ہوتا ہے. امام بارگاہ قدیمی جسے اس امام بارگاہ کو کہا جاتا ہے. یہاں پر جو تمام راولپنڈی اسلام آباد کے جلوس کا یہ آخری جو منزل ہوتی ہے وہ یہیں ہوتی ہے اور یہاں پر جلوس پہنچ کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے.